کہ ہدایت کی ضرورت کیوں کر محسوس کی گئی، ہدایت کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے؟ پھر یہ کہ ہدایت کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے سر؟ محترم مفتی سعیدی صاحب۔ بہت شکریہ جناب، ہمارے برادر مکرم قبلہ مفتی صاحب نے بہت جامع اور احسن انداز میں ہدایت کا مفہوم بھی بیان فرمایا اور اس کے فنی اور کلامی مباحث کی طرف بھی انہوں نے اشارہ فرمایا۔ جی ہاں، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ہدایت کیوں ضروری ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، وہی جانتا ہے کہ اس انسان کی بہترین راہ کیا ہے، اسے اپنی زندگی کس راہ پر چل کے گزارنی چاہیے، اور میں نے اسے کس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے انسان کو جس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا اس کے لیے اس نے ہدایت کا پورا ایک نظام تشکیل دیا ہے، سبحان اللہ، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، 4 کتابیں، صحیفے اور وحی کی مختلف شکلیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے وہ انسان تک پہنچ جائے، کیا بات ہے، اور وہ اسی راہ پر چلے۔ اور دیکھیے یہ بھی ایک اس کا نظام کا کیا شان صمدیت ہے، بے نیازی ہے۔ ایک ہے ہدایت طبعی اور فطری، وہ بیسک پوٹینشل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی، کیا بات، جی ہاں، وہ رکھ دی ہے۔ اس نے کیسے کہاں کھانا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ ہے مجھے بھوک لگی ہے، میں روؤں گا مجھے ملے گا، اور ماں اسے اپنی چھاتی کے قریب کرتی ہے، تو کس نے اس بچے کو سکھایا کہ لبوں کو ایسے ہلانا ہے اور آپ کو دودھ میسر آئے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ فطرت اصل میں وہ ہے کہ فطرت پہ چلو گے تو ہدایت ہے، وہ ہدایت فطرت ہے، کیا؟ جی ہاں، وہ ہدایت طبعی ہے، طبعی ہے۔ لیکن جو ہدایت ایمانی ہے اللہ رب العزت نے اس کا انسان کے اندر فطرت میں بیسک پوٹینشل تو رکھا، لیکن پھر فرمایا کہ اسے تم نے حاصل کرنا ہے، اپنی محنت سے حاصل کرنا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے انسان کو خود بخود آٹومیٹکلی عطا فرما دی ہو، فرمایا اس کے لیے تم نے سٹرگل کرنی ہے، میں ایک نظام بناؤں گا، آنے والے آئیں گے، تمہیں راہ دکھائیں گے، اور تمہیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کی طرف آنا ہے اور اس کی طرف چلنا ہے، اور میں تمہیں 2 راستوں کا اختیار دے رہا ہوں، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ہدایت عطا فرما دی اسے 2 راستوں کی، یعنی 2 راستے، ہدایت لغوی معنی میں کہ 2 راستے دکھا دیے۔ اب 2 راستے دکھا دیے، ایک خیر کا ہے ایک شر کا ہے، اور ان دونوں کے اندر فرق کرنے کے لیے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی، اسے شعور بھی عطا فرمایا، پھر اس کے حواس ہیں، کچھ چیزوں کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، انالیسس کرتا ہے، یہ ساری استعداد اور صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اصل میں شعور کسوٹی ہے ہدایت کے مفہوم کو سمجھنے کی، شعور اور عقل ذریعہ ہے، کسوٹی جا کے پھر شریعت بنے گی اور وہی بنے گی کہ عقل اور شعور میں جو بات آئی اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو پرکھنے کے لیے پھر ہمیں جانا پڑے گا اللہ کی نازل کی ہوئی اس وحی کی طرف اور ہدایت کی طرف۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے تو ضروری ہوا کہ انسان کو راستہ دکھائے۔ اب جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک ہے ہدایت کو اگر بالکل سمپلیفائی کریں تو راہ دکھانا، راستہ دکھانا۔ اب راستہ کوئی چلے گا تو کوئی منزل ہوگی، تو لہٰذا ایک ہے صرف راستہ بتا دیا، کوئی کسی طرف جانا چاہتا تھا ہم سے راستہ پوچھتا ہے بھی کیسے جاؤں، ہم کہتے ہیں بھی یہاں سے چلے جاؤ تمہاری منزل ہے آگے۔ ایک ہے کوئی آدمی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، ہمیں پکڑ لے، ہمیں گاڑی پہ ڈرائیو کرے اور لے جائے کو یہ لیں جی یہ آپ کی منزل ہے، تو وہ جو لے گیا اور پہنچا دیا وہ تو ایصال الی المطلوب، وہ آخری درجے کی ہدایت ہو گئی، وہ یقینی ہو گئی، صحیح، مگر اس سے پہلے درجے کی ہدایت کے راستہ دکھا دیا، اور اس سے قبل بھی ایک درجہ ہے جسے پھر بعض ہمارے متکلمین نے کہا عرفان الغایہ، کہ پہلے اپنی منزل اور ڈیسٹینیشن کی پہچان تو ہو، ٹارگٹ تو سیٹ ہو کہ میں نے جانا کدھر ہے، تو وہ جو ٹارگٹ سیٹ ہوگا کہ میری منزل ہے کیا،
میں نے جانا کدھر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے، اور وہ فطرت انسان کے اندر رکھی ہے، وہ اسے اکساتی رہتی ہے، تدبر ہدایت ابھارتی رہتی ہے جی ہاں کہ بھی آپ نے کدھر جانا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، اس کو بھی اس کا جو ضمیر ہے، فطرت ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں اسے مسترب کرے گا، اسے متوجہ کرے گا، اسے میسج دے گا، اسے پیغام دے گا کہ تمہاری ایک منزل ہے، اس منزل کی طرف تم نے جانا ہے۔ ہاں کبھی وہ اس پر کان دھرے گا، کبھی کان نہیں دھرے گا، یہ اس کی اپنی چوائس ہے، اور اللہ نے یہ چوائس رکھی ہے اس کی۔ اب جہاں تک رہا اس بات کا تعلق کہ پھر اس ہدایت کی اہمیت کیا ہے، اہمیت کے اعتبار سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں انسان کو جو پہلی دعا سکھائی، وہ دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں وہ جو سیدھا راہ ہے اور جو منزل تک پہنچاتا ہے اس کی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ لیکن اس کے بعد فرما دیا یہ دعا کس کے لیے، ہاں یہ بھی تو صراط فرما دیا الذین انعمت علیہم، کہ وہ اس ہدایت کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے، شناخت اور پہچان یہ ہے کہ جس پر میرے نیک اور مقرب بندے چلے، یہ ہے اس کی پہچان، تاکہ تم ڈگمگا نہ جاؤ کہ یہ راستہ حق ہے یا یہ راستہ حق ہے، تو میرے انعام یافتہ بندوں کی جو راہ ہے وہی ہے۔ چلو اچھا، دعا آئی سورہ فاتحہ میں، تو ہمارے مفسرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسے اللہ نے ساری صورتوں سے مقدم رکھا، حالانکہ نازل ہونے کے اعتبار سے تو یہ پہلی نہیں ہے، اس میں دعائے ہدایت سکھا دی، اور پھر باقی سارا قرآن کیا ہے، وہ اسی دعا کا جواب ہے۔ کیا بات ہے کہ بندے نے دعا مانگی کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماؤ، تو پھر آگے ہی فرما دیا کہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت چاہتے ہو تو پھر یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک ورق، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ وہ سراپا ہدایت ہے، ہدایت کا چشمہ ہے، اور یہ ہدایت اس سے پاؤ، یہ پوری کتاب ہدایت ہے، اس راہ پہ چل پڑو۔ اور ہدایت کے پھر قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا ھدی للمتقین سب سے پہلا، پھر ایک مقام پہ فرمایا ھدی للمؤمنین، پھر ایک مقام پہ فرمایا ھدی للناس، کہ یہ قرآن عام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پھر فرمایا مومنین کے لیے ہدایت ہے، پھر فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن حکیم کو جتنی دفعہ پڑھو گے اس کے عجائبات کھل کے تمہارے سامنے آتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا ہے، اتنی رحمتیں اور برکتیں اس کلام میں کہ آپ پڑھیے اور سمجھنے کی صحیح کیجئے، تو آپ کی دنیا اور اللہ تعالیٰ کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کا کرم آپ پر آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ ایک وقفہ، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔